لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی
زمین اندر سمانا ہے عزیزا یاد کر وہ دن جب ملک الموت آوے گا۔ اس دن نو یاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ملک الموت نے ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے، اور اساں ایک دن اس زندگی نو، اس دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو شاعر کچھ یاد کروا رہا ہے اور ان الفاظ نال کرا رہا ہے کہ بندے نو موت نو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا موت دی خواہش نہ کر، یعنی موت رب کو مانگ نہیں، لیکن موت نو یاد رکھ کہ میں خود موت نو دن نے 100 مرتبہ یاد کردہ۔ تو جس بندے نو موت یاد ہوئے گی وہ سدھے راہ تے چلے گا، کدی بھی رب ناراض نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ گناہ کرن لگیاں بندے نو انہا ضرور سوچنا چاہیے اللہ وندہ پہ ہے، فرشتہ لکھدا پہ ایک دیاڑے موت ہونی۔ اے 3 گلاں بندہ یاد کر لوے کوئی بھی گناہ کرن تو پہلے، امید ہے بندہ گناہ تو پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ گناہ کرن لگے کی یاد کرنا؟ رب ویندا پہ فرشتہ لکھدا پہ ایک دیاڑے موت ہونی ہے۔ انہاں چیزاں نو بندہ یاد کر لوے تے ہو سکتا ہے اللہ دا خوف یاد آوے تے بندہ گناہ تو پیچھے ہو جائے۔ اپنی موت نو یاد کر دے ہویا سانو کی چاہیے کی کرنا؟ عزیزا یاد کر وہ دل جو ملک الموت آوے گا، نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو جانا ہے۔ اور اگے بڑی بڑی گل کی تھی، نکیاں جی ہستیاں نہیں وڈیاں جی ہستیاں دا ذکر کر کے بندے نو موت کس طرح یاد کروائی۔ کہاں وہ ماہ کنانی، کہاں وہ تخت سلیمانی۔ بندے نو مانے ہی نا میں بڑا بڑا چودھریاں، میرے کو بڑا مال ہے، میرے کو بڑیاں کوٹھیاں نے، میرے کو بادشاہ میرے کو بادشاہی ہے، موک جان والی بادشاہی ہے۔ حضرت جی میں 2 نبیاں دا ذکر کیتا ہی تھا، اس شاعر اس شعر دے اندر 2 نبیاں دا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ کنعانی تو مراد حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب دیو فرزند جڑے آپ نو سب تو زیادہ پیارے سن اور خوبصورت حسین و جمیل ایڈے آئے۔ روایات دے اندر ہوندہ ہے ساری کائنات دا حسن ایک پاسے رکھیے تے کلے جناب یوسف دا حسن ایک پاسے رکھیے تے یوسف علیہ السلام برابر نہیں، یعنی حسن دا عاد اللہ نے جناب یوسف نو عطا فرمایا۔ ایڈے سونے یوسف، پھر اللہ نے مصر دی بادشاہی بھی دیتی جی۔ اگے نے حضرت سلیمان جنہاں نو اللہ نے پوری دنیا تے حکومت دیتی، پھر صرف بندیاں تے نہیں، جنات تے، انسانات تے، چرند، پرند، ہر چیز تے اللہ پاک نے حضرت سلیمان نو بادشاہی عطا کیتی ہے۔ وہ نبی ہے، انہاں کو انی پاور ہے، دنیا تے رہ مڑوی بندیاں تو کون ہونا ہے؟ اپنے آپ تے ناز کرن آڑا، اپنے آپ تے فخر کرن آڑا۔ کہاں وما ہے کنانی، کہاں تک
چھوڑ کر اگر نادان دانا ہے بغیچے چھوڑ کر کالی زمین اندر سمنا شعر قابل غور ہے. شعر تو بہت زیادہ نہیں لیکن میں آخری پیش کر رہا ہوں. ذرا محبت ہے اور پیار نال سن دے پہ ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. فرشتہ چار کونوں میں فرشتہ چار کونوں میں منادی روز کرتا ہے. اچھیاں محلاں تیرا گوری ٹھکانہ ہے. فرشتہ چار کونوں میں منادی روز کرتا ہے اچھیاں محلاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے. عزیزان من بعد از ہم سنا درود بر نبی برال واشابش تمام بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر بلند و بالا بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میرا رب ذوالجلال اپنے محبوب دا صدقہ اظہر بھائی دے والد صاحب جو کہ اس فانی دنیا نو چھوڑ کے جا چکے نے اللہ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ بابا جی دے درجات نو بلند فرمائے. اسی سارے انہاں دی دعائے مغفرت واسطے اکٹھے ہاں مل بیٹھے ہاں دعا کر دے ہاں اللہ ساڑی دعا مرحوم دے حق وچ قبول فرمائے اور مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے. عزیزان من اس بات نال اعتراض نہیں ہے کہ کوئی تھلے باندھا ہے یا چار پائیاں تے باندھا ہے. ویسے محفل دا حسن تے یہ کہ سارے ایک طرح بیٹھن لیکن کوئی بات نہیں. اگر کوئی زمین تے نہیں بیٹھ سکتا اور وہ چار پائی تے بیٹھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ توجہ درکار ہے اور مکمل جناب میں کچھ ہی لمحات دے اندر آپ احباب دے گوش گزار چند ایک گلاں کراں گا تو آپ دی مکمل توجہ چاہی دیئے. آپ نے میری گفتگو نو اپنیاں سماعتاں دی نظر ضرور کردہ ہے کہ اللہ پاک مینوں حق بیان کرن دی توانوں سن کے اور مینوں بھی اور آپ نو بھی اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان من میں آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آئے کریمہ پڑھی. خوش نصیب بھائی صاحب وہ والدین ہوندے نے جنہ دی اولاد چنگی ہوئے جنہ دی اولاد نیک ہوئے. جس ماں باپ نے نیک اولاد نو جنم دیتا میں اس بات دا منکر نہیں کہ چنگیاں چو بیڑے تے بیڑیاں چو چنگے ہوندے رہندے لیکن کچھ ماں باپ دا کردار بھی بڑا میٹر کردہ اس چیز تے. بھائی صاحب اگر ماں باپ اچھا ہوئے گا نیک ہونگے تو پھر اللہ اولاد بھی نیک عطا فرمائے گا. تسی سنے ہونے ہیں بابیاں کوڑوں اکثر جملہ بول دے ہوندے ہے کوئی چنگا بچہ ملنا تے اکھنا بسم اللہ دا تخم ہے. ٹھاڑتے ہے واقعی بہرحال بولتے سکتے ہو نا بولن نال ٹھنڈ لیندی
اے بھئی بسم اللہ دا تخم ہے، یہ مطلب کی ہوندا بولے جدید دور نہ سادے جے دور ہوندے آئے تے ماں پیو چنگا ہوندا نیک ہوندا جدوں او اپنی بیوی دے قریب جاندے سن تے بسم اللہ پڑھ دے آئے تے بسم اللہ پڑھ کے سنت دے مطابق ہم بستری کرنی تے جڑی اولاد پیدا ہونی وہ چنگی تے نیک اولاد پیدا ہونی تے بندے آکھنا کوئی بسم اللہ دا تخم ہے۔ عزیزو میں جو نوٹ کیتا ہے بابا جی نے ماشاءاللہ اپنے بیٹھیاں نو جو تربیت دیتی ہے اور جو انہاں تے انہاں محنت کیتی ہے، میں جو محسوس کیتا ہے میں جو ویکھیا ہے کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ نیک اولاد بابا جی نو عطا فرمائی سی۔ اظہر بھائی دا رویہ اور انہاں دا اخلاق اور لوگاں دے نال برتاؤ یہ اس بات دی دلیل ہے کہ ماں باپ نے اولاد دی تربیت بھی چنگی کیتی ہے اور اولاد نے بھی باپ دا نام روشن کیتا ہے، ڈبن نہیں دیتا۔ اللہ انہاں نو اور نیکیاں کرن دی توفیق دے وے، حضرت خدمت خلق کر دینے اللہ اور توفیق دے وے، وہی رزق وہی مال وہی پیسہ چنگا ہوندا ہے جیڑا کسے تے لگا دیتا جاوے کسے تے صرف کر دیتا جاوے۔ تو حضرت اگر نیک اولاد ہوئے گی تے ماں باپ اگرچہ گناہگار بھی ہوئے اولاد نیک دے سبب اللہ پاک ماں باپ نو بھی بخش دے وے گا۔ اللہ انج دی اولاد ہر ایک نو عطا فرمائے اور اللہ انہاں نو اپنے بزرگاں دے طریقہ کار تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ دعا کردا ہاں انہاں واسطے تسی بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نو اس مشن تے کامیاب فرمائے۔ عزیزان من میں آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ میرا رب فرماندہ فَذْكُرُونِي، جب تم میرا ذکر کرو گے یا انج آکھ لو اللہ اندہ تو میرا ذکر کر، اذکرکم میں تیرا چرچا کر دیں۔ اللہ حضرت نے جو اس دا ترجمہ لکھا ہے، بات دی ونڈ ہوئی کنج کر کے کہ اللہ اندہ تو میرا ذکر کر بھامیں لوگ کے بامیں ظاہر برل ظاہر چیوے بھی نیت خالص ہوئے بندیاں نو بھی کھان نہ ہوئے، کیوں اللہ اس بندے دی عبادت شہادت سخاوت ہرگز قبول نہیں کردا جڑا بندہ اللہ دی رضا تو ہٹ کے صرف اپنا نام کمان واسطے سارا کچھ کرے، اللہ دی کوئی شے بھی قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماندہ تم میرا ذکر کر میں کائنات تیرا چرچا کر دیاں گا۔ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو شکر ادا کیتا کر، نہ فرمانی نہ کیتا کر، نہ شکری نہ کیتا کر۔ میں ایک جملہ بولے وہ دیتے حدیث پاک سنا دینا احباب، کہ جس بھی کم دے اندر نیت خالص نہ ہوئے وہ دی اجرت رب دی بارگاہ کوئی نہیں۔ اگر تیرا دل لے میں نماز پڑھا تے بندے میں نمازی آکھن تے اللہ بندیاں کو نمازی اکھوا دے۔ اگر تیرا دل کردہ ہے تیری نیت ہے میں سخاوت کراں تے بندے میں نہ کھن بڑا سخی ہے بڑا چنگا ہے بھائی، تے اللہ فرماندہ میں اے بھی لوگاں دی زبان تے جاری کر دے مندہ لوگاں کو اکھوا دے مندہ پر دیاڑے معاشر میں دی اجرت تینوں میں رب نہیں دے مانگا۔ حدیث مبارکہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، توجہ ہے اب تھوڑا جی اپنے ہون دا ثبوت دیو تاکہ میں گل کھل کے کر سکا۔ کوئی زبردستی تو نہیں بایا دو، اپنی مرضی نال بیٹھے جڑا زبردستی ہے یا جڑا سمجھدا ہے بھی میں تے نہیں بہ سکدا انہوں جان دی بھی اجازت ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک شہید نو پیش کیتا جائے گا۔ شہید کنو آندے نے جی؟ جڑا رب دی راہ تے لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا۔
اللہ فرمائے گا بندیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں؟ تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالی میں دنیا تے رہا تے تو مینوں زندگی دیتی، میں وہ زندگی تیرے نام لائی تے تیرے نام تو میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے ہوئے جھوٹ بول دے، منہ دے بل گھسیٹ کے اس نو جہنم میں اندر سٹ دیتا جائے۔ میرے کے جھوٹ بولیا جا سکتا ہے، تواڈے کے جھوٹ بولیا جا سکتا ہے، جڑا دلاں دے بھید بھی جاندا ہے اس رب اگے تے نہیں نہ بولیا جا سکتا۔ جڑا سینیاں دے وچ لکے ہوئے رازاں نو بھی میرا رب جاندا ہے، جڑا ہر چیز تے قادر ہے اس رب اگے تے جھوٹ نہیں بولیا جا سکتا، تے رب دی گل نو بھی بندہ رد نہیں کر سکتا بے نہیں جی تواڈے فیصلے صداقت نہیں، کوئی ترمیم کرو، کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ عدالت ایسی عدالت ہونی ہے جتھے حضرت جی کسے قسم دی سفارش نہیں چلنی، کچھ سفارشاں ہون گیاں لیکن وہ باس لگ گیا۔ وکیل خریدیا جا سکتا ہے، جج خریدیا جا سکتا ہے، گواہان خریدے جا سکتے نے، اللہ پاک قیامت والے دیہاڑے گواہی بندے دے جسم نو بنا چھڑنا، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، ایک ایک اعضاء بول کے دسے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے بندے میرے ذریعے اے کم کیتے، زبان منہ بند کروا دے گا، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے، تیرے پیر بول کے دسن گے، تیری اکھاں دسن گیاں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں چیزاں دا حساب دینا ہے۔ تے جڑا بندہ دنیا تے اللہ دے حضور حاضر ہون واسطے یعنی اللہ دی بارگاہ بندہ گناہ تو ڈر جاوے تے اللہ فرماندا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا میتھوں ڈر گیا میں انہوں 2 جنتاں دا وعدہ کردا۔ ذرا اپنے ارد گرد ضرور نظر دوڑانا لیکن پہلے اپنے اندر نظر دوڑانی کہ میں رب تو کتنا ڈردا۔ حضرت ڈر ہوندا تے نماز پڑھ دے، محسوس تے نہیں کر رہے میری گل، ڈر ہوندا زکوٰۃ ادا کر دے، ڈر ہوندا تے روزے رکھ دے۔ ایک ہوندا ہے ڈر تے ڈر آن تو بعد ایک ہو جاندی اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت، یہ مڑ درجے نے اگاں۔ بھائی صاحب ڈر ہے کو نا محبت کی میں ہوئے، جے ڈر جاندہ ہے تے محبت ہو جانی ہے، تے جے محبت ہو جاوے تے رب بھی لب جاندہ، رب دا محبوب بھی لب جاندہ۔ ایک ہندہ ڈر نال نماز پڑھی کدھر پڑھی نہ جاواں، ایک ہندہ شوق نال نماز پڑھنی، عشق نال نماز پڑھنی۔ سجدہ عشق اگر دیکھنا ہو، محسوس کرنا ہو تو پھر اپنے آپ کو کربلا کی دھرتی پہ تصور میں لے جانا اور پھر دیکھنا کہ عاشورہ کا دن ہو، ماہ محرم الحرام ہو، 10 محرم کا دن ہو، سورج سوا نیزے پہ ہو، سورج این درمیان میں ہو، سوا نیزے پہ نہیں، یہ میری زبان سے نکل گیا، این درمیان میں وسط میں سورج ہو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، 72 زخموں سے چور میرا حسین پاک سرکار جب زمین پہ گرتا ہے تو فرماتے ہیں مجھے سجدہ ادا کرنے دو، اگر بھائی اس کا سجدہ دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لینا کربلا کے میدان میں کیسے۔ یہ محبت تھی حسین پاک کی جو سجدہ آخری وقت میں بھی ادا کیا۔ آپ کو محبت نہیں ہے، میری بات محسوس نہ کیجئے گا، یہ حقیقت ہے۔ حضرت آپ کو محبت ہوتی تو آپ سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے، آپ کو نماز سے محبت ہوتی تو آپ تہجد گزار ہوتے، آپ تہجد ادا کرنے والے ہوتے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہوتے، آپ صلاۃ الاوابین پڑھنے والے ہوتے، آپ اشراق اور چاش کی نماز پڑھنے والے ہوتے، نوافل ادا کرنے والے ہوتے۔ اگر آپ کو نماز سے محبت ہوتی نا تو حضرت آپ روزے رکھتے، ہم تو روزے دوسرے دنوں میں کیا رکھیں گے؟ اب رمضان کا ادب نہیں ہے، ہم رمضان کے روزے رکھ کے راضی نہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، باحثیت مسلمان، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی تو کم از کم کریں نا۔
میرے پاک نبی نے فرمایا اگر آپ کو پتہ چل جائے نماز اذان دینے کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے، لوگ لڑ پڑیں آپس میں اذان دینے کے لیے۔ اب تو اذان بھی وہ اقبال نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہم وہ نمازی ہیں حضرت جو دکھلاوا کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہیں بڑا حاجی ہے بڑا نمازی ہے، اب جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کے منہ پہ نمازیں مارے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے رب محتاج ہے ان چیزوں کا؟ آپ رب کو کوئی خیرات دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے نماز عشق ادا کی ہوتی تو پھر آپ کا مقام کوئی اور ہونا تھا۔ اگر آپ نے محبت کے ساتھ قرآن پڑھا ہوتا، حضرت عشق کے ساتھ قرآن پڑھا ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ دمشق کا بازار ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ میرے حسین پاک سرکار کا سر انور جدا ہے اور نیزے پہ بلند ہے، دھڑ کربلا کی سر زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ سر حسین جب گزرا نا بازار سے تو قرآن کا ایک قاری اپنی چھت پہ پڑھ رہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ آیت آ گئی اصحاب کہف والی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اب یہ آواز حسین کے کانوں نے سنی، اب دھڑ کہاں پہ ہے؟ کربلا کے میدان میں ہے۔ یہی تو بات ہے نا بھائی صاحب، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مر کے بھی مرتے نہیں ہیں۔ ولی اللہ دے مردے نہ ہی ات کر دے پردہ پوشی، کی ہویا اس دنیا تو یارا ٹر گئے نال خاموشی۔ اللہ دے ولی مردے نہیں تے ولیاں دے سردار دی گل کردا پیا نا میں۔ حسین ابن علی نے جنہاں نو گڑتی میرے مصطفیٰ نے آپ عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ دی پشت سوار ہونے والے حسین دی میں گل کردا پیا۔ قرآن نال محبت کنج دی ہے حسین پاک نو۔ کدی سویرے اٹھ کے قرآن کھول کے کدی پڑھیا؟ جڑا بندہ چاہندا میرے چہرے تے نور آوے، میرے چہرے تے آج بندے آندے سنیا بھی ہے اور بندیاں نے ویکھیا بھی ہے، زمانے نے تکیا ہے، ایسے ایسے لوگ زمانے نے ویکھے نے، دھرتی نے لوگ ویکھے نے۔ بھائی صاحب مومن دا روب ہوندا ہے، مومن دا دبدبا ہوندا ہے۔ حضرت آپ ذرا بتائیے کسی مومن کا دبدبا روب آپ کو نظر آتا ہے؟ اب روب کا عالم یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راج۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مومن کا روب تھا، مومن کا دبدبا تھا۔ اب کہاں گیا وہ؟ اب قرآن سے دور ہو گئے، مصطفیٰ کے فرمان سے دور ہو گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے۔ میرے پاک حسین نے سنی یہ آواز، قرآن کا قاری پڑھ رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، پر واقعہ یہ بھی بڑا عجیب ہے، دھڑ کربلا کے میدان میں ہے، سر حسین نیزے کے بلند ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ میں سخی ہوں، اللہ تم نے مجھے دولت دی، میں نے تیرے لوگوں میں تقسیم کی، لوگوں کو دیتا رہا، بانٹتا رہا، مال خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ بھی جھوٹا ہے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔
اب آپ اپنی سخاوتیں دیکھ لیں، آج کل سخی کیا کرتے ہیں حضرت، ایک صابن کی ٹکیا دینی ہو تو اس کو بھی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہے، گھروں میں راشن پہنچایا جاتا ہے، کیمرے والا ساتھ ہوتا ہے، حضرت صاحب، علامہ صاحب، سخی صاحب، چودھری صاحب جو ہیں وہ سخاوت کر رہے ہیں۔ حضرت سخاوت کرنی ہے تو پھر ایسی سخاوت کر، مدینہ کی سرزمین ہے، کوئی غریب نہیں رہتا، ہر گھر میں راشن موجود ہے، جو نہیں کما سکتے ان کے گھر میں بھی موجود ہے، حضرت کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کون ایسا سخی ہے جو ہمارے گھر میں صبح اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو ضرورت کا سامان پڑا ہوتا ہے، ہر چیز مہیا ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، گھروں کے نظام چل رہے ہیں، کوئی غریب نہیں ہے، غربت ختم ہو گئی ہے۔ پھر جب ایک دن اعلان ہوا نا آج امام زین العابدین کا وصال ہو گیا ہے، اس کے بعد جب صبح کو لوگوں نے دروازے کھولے تو کسی کے دروازے پہ راشن نہیں پڑا ہوا تھا، تب لوگوں کو پتا چلا یہ سخاوت کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں، حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین تھے۔ سارا پور دا پور پا کے گھر گھے دی اب بیمار چھڑیا۔ ہن مینوں کرن دی صرف امام زین العابدین سرکار دا وصال ہویا تو پھر پتہ چلا آپ کو، لوگوں کو پتہ چلا وہ سخاوت کرنے والی ہستی امام زین العابدین کی ہستی۔ اب کسی کے گھر راشن نہیں پہنچتا، کسی کے گھر سامان نہیں پہنچتا، اب یہاں کیا ہوتا ہے حضرت، کیمرے ساتھ ہوتے ہیں، دکھایا جاتا ہے لوگوں کو ہم سخاوت کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ہم لوگوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اگر سخاوت کرنی ہے تو میرے نبی نے فرمایا تو سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے سخاوت کی ہے۔ یہاں تو سخاوت دکھا دکھا کے کی جاتی ہے۔ اب ساتھ لوگ رکھے ہوتے ہیں چودھری حضرات نے، وہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے چمچے، وہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں ان کی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں حضرت صاحب بڑے سخی ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں۔ اب یہ باقاعدہ پیچھے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، تم نے لوگوں کو بتانا ہے، بندے تو دس رہے میں بڑا سخی ہوں۔ میں آپ ویکھیا، میں اس دا شاہد ہاں، میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا، کناں نال سنیا، خود مشاہدہ کیتا ہے تو میں تاں یہ گل کردا پیا، میں عارضی گل نہیں کر رہا۔ باقاعدہ لوگ ٹرینڈ کر کے نال رکھے جاندے ہیں۔ دوسرا لوگ اندر میں بڑا سخی ہوں، میں رشوت بالکل بھی نہیں لیندا۔ عجیب طرح نال لوگاں دیاں نظراں دے وچ اسی اپنے آپ نو عزت دار بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت صاحب رشوت نہیں لیندے، یہ جی بڑے بڑے افسر ریٹائرڈ ہوئے نے کہ کسی نو نیڑے بھی نہیں آن دیندے رشوت والے پاس، اے بڑے چنگے نے، بڑے نیک نے۔ تے ریالٹی وچ ویکھیا غریباں بندیاں نو جڑا بندہ 3-3 4-4 دیہاڑے ہفتہ اپنے پیچھے ٹورے، وہ چودھری تے نہیں نا، وہ سخی تے نہیں نا، سخی تے نا کہ جنوں ضرورت پیش آئی ہے انہوں پتہ بھی نہ لگے تو دے گھر مال اپڑ جاوے۔ سخاوت تے نا، بندے مگر ٹورنے، اپنی مشہوری کرانی، جی کدے آئے ہو، اسی پنن آیا، یہ تے پنن ہی ہو گیا نا، بندیاں کو پنانا تے پھر اپنے آپ نو سخی اخوانا، یہ سخاوت نہیں۔ سخاوت ہے یہ اگلے بندے نے بھی نہ پتہ لگے جنہوں دیندہ پہ، انہوں محسوس نہ ہوئے، انہوں اپنے آپ نو نیواں محسوس نہ ہوئے۔ شریعت نے حضرت جی بڑے انصاف کیتے ہیں ساڑھے نال، فرمایا اگر رشتہ دار غریب ہوئے نا، انہوں صدقہ لگدہ ہوئے، انہوں خیرات لگدی ہوئے، تے صدقہ تے خیرات کر کے بھی انہوں پیسے نہ دے وے آجے، انج کر کے دے وے آجے، تسی انہوں آکھو ساڑھی طرف توفہ ہے، جا اپنی نیت بھامیں یہی رکھ لینا تاکہ تو اڑیاں نظران چو نیواں نہ ہوئے، توفے دے طور تے دینا اپنی طرف، تاکہ عزت نفس جڑی ہے وہ اپنی عزت نفس گھٹ دی ہوئی نظر نہ آگا۔ کسی نے روند کے وہ دی عزت حضرت جی اپنا عزت بکھیر کے دجیاں اڑا کے کسی نے دین دا کک فائدہ نہیں، اللہ ناراض ہوئے گا، راضی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا تو بندیاں کو سخی اخوان واسطے اپنے آپ نو یہ سارا کچھ کردہ رہی ہوں، جا میں زمانے تے تینو سخی اخوایا کہ نہ، بندیاں بول کے تے نہ کیا سخی کہ نہ، یا اللہ کیا، تو فرمایا بس وہ اجرت آئی جڑی تینو دنیا تے لب گئی، ہن میری بارگاہ تیرے واسطے کوئی حصہ۔ تیسرا بندہ حضر کون ہے جی؟ قاری صاحب نے، حافظ قرآن نے، عالم نے،
اللہ فرمائے گا کی کر کے آئے دی تقریر چنگی لگ دی ہوں ویسے جناب اوکے اللہ اکبر میں تے بھائی انہیں دی کرتا جو آپ دا مزاج ہے انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے لیکن کچھ سنو یار کچھ سمجھو قاری صاحب حافظ صاحب نے عالم صاحب نے خطیب صاحب نے مقرر صاحب نے کوئی نہ رہے نہ جاوے وہیں تو قاری دا ہی ذکر ہے قاری بچ مڑ سارا کچھ ہی آ جاندے یا اللہ میں دنیا تیرا گھلیا ہویا کلام قرآن یاد کیتا لوگاں نو دسیا لوگاں نو پڑھایا تبلیغ کیتی یعنی میں جڑی تو اڈے کے تقریر پہ کرنا جی میری بھی نیت واہ واہ تو ہاتھوں لین ہوئی نا تو اس دیڑے مجرم میں بھی ہوں ٹھیک ہے میں اپنے آپ لوگ کے رکھا نا تسی ڈر نہ جاؤ نیت ہوئی پھر کی ہوئے گا یا اللہ میں کردہ رہا لوگاں نو تیرا دین دسدہ رہا لوگاں تک دین پہنچایا اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے جہنم دے اندر سٹیا جاوے اس نوی موں دے بل گھسیٹ کے مولا کیوں تو فرمایا ادھی بھی نیتے آئی بھی لوگ میری واہ واہ کرن لوگ بلے بلے کرن آکھن بھائی بڑا کاری ہے بھائی بڑا حافظ ہے بڑا خطیب ہے تو میں اخواہ شٹیا دنیا تے ہی اخواہ شٹیا ہن آخرت چ میرے کولے دے واسطے اجرت کو نہیں جہنم دے اندر شٹیا عزیزان من عارفان دے سلطان باو سرکار بولے تو کمال کر دیتی آپ فرمانے نے اللہ پڑے پڑھا صاحب اللہ اللہ دے ورد زبان تیری ہر ویلے تسبیح چل دیئے رب رب ہوندی پئی پر دل دے حجابات نہیں ہٹ دے بے دل دے پردے نہیں ہٹ دے پئی وجہ کیے دلوں نہیں کیتا لرا زبان تو کر دینے عزیزان من بھائی صاحب جڑا دنیا تے بلے بلے کران واسطے لوگا کڑوں بابا لین واسطے سارا کچھ کرے بھویں قرآن دا حافظ ہوئے بھویں احادیث دا حافظ ہوئے بڑا اللہ دا قریبی بندہ ہوئے دنیا دی نگاہ دے اندر انہوں کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا تے آپ فرمان نے بیلیا کہنا میں اللہ پڑھیا ہوں رب رب بڑی کرنا ہوا پر تیرے حجابات نہیں ہٹ دے پہ آپ نے گل کیتی تے بند کیتی انہا گلن دے اندر بند بھی نال کر دے گئے نے پہلے گل سمجھائی آپ فرمان نے اللہ پڑھے پڑھا اللہ پاک تیرے اس کام میں تیرے ساؤنڈے چور برکتان دے وے ماشاءاللہ سونا چلا رہے ہیں ظاہر بھائی ساؤنڈ سونا چلا رہے ہیں نا اللہ انہوں اور برکتان دے وے سونا چلایا اس تیزی میں دعا پہ دینے اللہ اور برکتان دے وے عزیزان من
کتاباں پڑھیاں درس نظامی دیاں 8 سال دا کورس کیتا ہے مفتی دا کورس کیتا ہے فقہ دا کورس کیتا ہے سارے کورس کر لینے حضرت صاحب بڑے پڑھے لکھے نے بڑے پڑھے لکھے نے بڑیاں کتاباں دینا کول علم ہے حضرت تیری نیت ہوئی میں پیسہ کمانا میں لوگاں کولوں پیسے لینے نے علم دے ذریعے اللہ تینوں تاوی نہیں ملنا اللہ دی معرفت تینوں تاوی نہیں ملے گی اللہ والے کون دینے او لوگ کون دینے جڑے کتاباں پڑھ دینے پر انہاں دا مقصد پیسہ حاصل کرن نہیں ہوندہ آجا تینوں کبابے دی گل سناواں نام بابا فرید الدین پاک پتن دی سرزمین تے رہن والا شہزادہ عزیزہ نے من بابا فرید الدین گنج شکر مقام ہے میں نہیں جلب دے جی مقام ہے میں نہیں لب دے مقام کچھ کیتیاں لب دے نے حضرت صاحب بابا فرید الدین گنج شکر جی دے مرید نے او دا نام خواجہ قطب الدین ہے قطب الدین مرید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نہیں بابا فرید الدین گنج شکر دی بارگاہ دے اندر اس وقت دا نواب اس وقت دا 1 لکھ روپیہ توڑے دے اندر سکے نہیں سکیاں دا زمانہ سی اس نے سکے چلتے سن توجہ ہے اب آپ دی ذرا محبت سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دی 1 لکھ روپیہ بھری ہوئی بوری سکیاں دی نواب نے بابے فرید نو لیا کے دیتی اے جناب ساڑھی طرفوں تو انہوں پیسے دے رہے ہیں اللہ دے فقیر نے نواب دے دیتو اے پیسے انہوں ٹھڈا ماریا نواب دے دیتو اے پیسے انہوں ٹھڈا ماریا جدو ٹھڈا ماریا نواب دے چہرے دے تاثرات بدلے کہندہ ہے بابا ہندوستان پھر کے ویکھ لیں میں نواب نے آج تینی رقم کسے نو نہیں دیتی تو تے میری بستی کر چھٹی ایک ہی طریقہ ہے میں پیسے دیتے نے تو ٹھڈا مارے آئی فرمایا نوابا ایڈا مان نہ کر ہندوستان پھر کے وینا تے تو کہن لائیں کسے نو میں آج تینی پیسے نہیں دیتے جا فقیر بھی دعویٰ کردہ ہے ہندوستان پھر کے ویکھ لے تیرے لکھ نو ٹھڈا مارن والا فرید تو باجو بھی کوئی نہیں ملنا تمہیں ہندوستان پھر کے وے ادھر کنے بجے بائنڈ اپ کریں عزیزہ نے من فرمایا تم ہندوستان پھر کے ویکھ لے نواب ہے ایڈا ماننا کر تیرے لکھ نو ٹھڈا مارن والا فرید تو علاوہ بھی کونوں لبنا اللہ اکبر کبیرہ یہی تے گل بہو سرکار نے کی تھی تیا فرمایا لکھ ہزار موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار بھی آتے شاگرد بھی آتے تے دولت دے کول ڈھیر ساری ہے
نبی دی خدمت کرن دے بدلے چلا دولت نال نواز چھڑیا ان دی دولت ایڈی ہائی انی ہائی کہ اے دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں تے لدی دیاں سن حضرت موسیٰ نے پیغام گلے انہوں کو زکاة دے تو بے گیا شاب کرن بھی بڑھن دی کی مال دیر سارا تے ارباں خربان جدو بنی نا تو اسا کہ ان کو طریقہ لاما دولت دا نشہ چڑھ گیا دولت نال محبت ہو گئی دولت سر تے سوار ہو گئی انجا آخلو اس جناب ایک عورت خریدی انہوں پیسے دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الزام لگوا دیتا زنا دا بھرے مجمع دے اندر عورت نے آکے آکے حضرت موسیٰ نے میرے نے بدکاری کی تھی اللہ دے نبی ہے جدو آپ نے جلالت دے نگاہ دے ناڑو سورت تکیانہ تے کم گئی تھاں تی سرکار فرمایا تینوں ایک کنے آکھے ڈر گئی ڈر کے تے اوشا کیا جی تو اڈے کوڑ بیٹھا جڑا قارون ہے نا انہوں میں نے پیسے دیتے نے تینے آکھے الزام لگانا ہے بھرے مجمع اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائے تے بعد دعا کی تھی فرمایا یا اللہ سونیا اس قارون نو سزا دے اللہ نے ان دی ساری دولت رکھی ہو دے سر تے زمین نے انہوں چھکنا شروع کر دیتا اپنے اندر اس حدیث دے راوی خود میرے مصطفیٰ نے میرے حضور فرماندے نے جدو وہ چھکیتا نا زمین ہے کہ اس منگی معافی حضرت منگی معافی اتنے کرم دی بھی گل نالی سنائی جاؤں معافی منگی نا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کوئی معافی نہیں تیرے واسطے حضور فرماندے نے صحابہ جے کدی میں ہوں نا نہ بولے یار کدی میں ہوں نا تو جی میں وہ معافی منگدا نا پیا لوہاں لیندہ پیا تے ہاتھ جوڑدا پیا موسیٰ تے معاف کوئی نہ کیتا جے میں محمد کو معافی منگدا تے میں معاف کر دینا عزیزان من دولت دا نشہ چڑھے سامنے نبی بھی نظر نہیں آئے کدی بھی دولت دا مرید نہ ہومی دولت دا غلام نہ بنی حضرت دولت نے کسے دے کم نہیں ہونا اگر کوئی چیز کم ہونی ہے کوئی آمینہ دے لال دے پیار نے کم ہونا ہے لوگنال محبت کیتا کر اس وجہ تو اللہ راضی ہوئے اللہ در رسول راضی ہوئے لوگاں تے دولت خرچ کیتا کر اس وجہ تو اللہ راضی ہوئے اللہ در رسول راضی ہوئے کہ اے مل بھی جاوے تاکہ ہندے فرمایا دو جگ دی یارد دولت لبے چور اگر کسے مارے تے اللہ دے فقیر نے حضرت باؤ سرکار نے گلہ میں نہیں کیتیوں بھائیا گلہ یوں کر سکدا ہے جڑا عمل کردہ ہوئی جدے کوڑ عمل کوئی نہ ہوئے گلہ کی میں کر سکدا ہے پیرے باہو جدو مرشد دی تلاش واسطے نکلے مرشد دی تلاش واسطے نکلے نہیں ایک فقیر کول گئے نہیں سارا دن کھڑے رہنے پر انہوں نے لیڑے نہیں ہوئے انہوں نے آستان نے دی مشہور آئی انہوں دی کرامت مشہور آئی ایک دے ہر وقت چلے تے پئی رہندی سی جدے تھلے اگ بڑھ دی آئی جنہیں بھی فیض لینا ہوئے او دے وچوں پانی لے لیندہ ہا جب باؤ سرکار سارا دن کھلوتے رہنے پانی نہیں لیا رات ہوئی نا کیا واپس چلے وہ فقیر بلایا اسا کیا جناب کی گل ہے ساریاں پانی لے آئے
فیض لیا تو کیوں نہیں لیا؟ آکھیا جناب جنہ کو تسی انہاں نو ونڈدے پے ہو انہاں میرے کو اگے ہی ہے، اے دے تو ود کوئی ہے تے دیو۔ تے فقیر آندہ گھر وچ دنیا رکھ کے لبن رب ٹرے ہیں، گھر وچ دنیا رکھ کے لبن رب ٹرے ہیں۔ آخیا جی یہ دا مطلب کیا؟ فرمایا تیرے گھر مال دولت سونا چاندی، تے آپ سرکار آئے نے نا تو سارا مال اکٹھا کر کے، حالانکہ بیویاں لکا چھٹیا، ماں ولیہ سی دسیا پتر ہوندہ پیا اس کو نے چھڑنا لکا لو، زمین چون نہ دبیا، وہ تو مٹی چا پائی، سرکار لبیا کو نے تو فرمایا میں نو بو آ رہی ہے، کڑا دیتا سونا تے سرکار نے ویچیا نہیں، کسی تے بھلا نہیں کیتا، چکیا تے کدو باہر سٹ چھٹیا، جنہ رب لبنا ہوئے انہاں دولت نہ پیار کدی نہیں کیتا۔ عزیزان من او میں گل سنا کے اجازت چاہوں گا، ذرا محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک بہروپیہ تو بادشاہ انہوں رکھیا روپ وٹان واسطے، توجہ ہے اب آپ کہ بس کر دئی منو نہ 2 بجے آکے میں کوشش کروں گا 2 بجے میں کمپلیٹ کروں، جو 2 منٹ اٹھتے ہو گئے تو معاف کرنا، میں گل چھڑن لگا جلدی کوشش کردا کہ میں اس نو کمپلیٹ کراں، ذرا پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بادشاہ نے رکھیا بہروپیہ تو دا کام سی روپ وٹانا، تو روپ وٹا کے بادشاہ نو راضی کرنا، وہ جوں روپ وٹاوے تے پھڑیا جاوے، سیانا سی بادشاہ بھی اس بڑے روپ وٹائے پر وہ کامیاب نہ ہویا، اس انہوں دیتی وارننگ بھئی آخری وقت تے انہوں تیرے کو آخری وارننگ ہے، ایک موقع ہے تیرے کو، جے ہون تو ناکام ہو گیا تے تین چھٹی میرے دربار چھو، پریشان ہو گیا بچارہ، پر روزی روٹی دا ہی ہوئی ذریعہ ہے، تے جب بادشاہ دے دربار جو چھٹی ہوئی کی تو میں کرانگا کی کدھر جاؤں گا؟ خیر بڑا سوچیا تے ایک گل او دے ذہن چائی گئی، بادشاہ کو حاضر ہوا تو اسا کیا جناب ہون میں روپ وٹا سا تے میرا ادعا ہے تسی میں نہیں سے آن سکو گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، اسا کیا شوخیاں ماردہ پہ ہے، چلو بھائی بیٹھ جاؤ مہربانی کرو، بیٹھ جاؤ بس گل ختم کر لگے ہیں، ختم پاک جلے شروع کر لیں۔ بادشاہ کیا جناب توجہ ہے جی، جناب تو اڈی بھی توجہ ہے، اردو آ رہا ختم دے ویچے پراتاں دے کوئی فروٹ ہی ہے، لو میں دا چھڑے انہوں تو ہی میرے لگے جی میں دل لے اور کی آ سکتا ہے، آجی آئے بیٹھے ہیں تو اڈے سامنے سن سنو، وہ سا کیا جے تو گیا ایس ویری اس گل ثابت کر دیتا بھی میں تینوں نہیں سیان سکیا تے تو اے کر وکھایا تے میں تینوں اپنی ادھی سلطنت دے دیں گا، ادھی سلطنت تین دے دیں گا، بڑا بڑا انعام سی، بادشاہی لبنی ہے۔ خیر اس شہر دے چوک جا کے بہ گیا، اس چوک بیٹھا جتو ایک راہ بادشاہ دے محلہ بھی جاندہ کیتا کی وڈی ساری چادر لئی تے سٹی سر تے، پگڑی بن لئی تے داڑھی رکھ لئی، اللہ اللہ کرنی شروع کر، اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ حضرت صاحب بندیاں سمجھیا کوئی بڑا رب دا نیک بندہ ہے، بڑا فقیر ہے، جڑا نہ کوئی ٹھڈ ویندا ہے نہ کوئی گرمی ویندا ہے، نہ کوئی ہوا نہ گل نہ بات، جتھے بیٹھا رہندا تے بڑی اللہ اللہ کردا ہے، اللہ دے ذکر وچ ہر ویلے مشغول رہندا ہے۔ او کسے بندے لگدے اون دے کول دعا کرے، اس مڑ منن والے جڑے اللہ والے ہون انہاں کول جاویدا جی دعا کرو، او دعا کروائی، اس دتی دعا تے لگ گئی، جدوں لگ پوے دعا تے مڑ سی نے بندہ کرنی والا ہے۔ حضرت انہیاں دعاواں لگنیاں شروع ہو گئیاں، جدوں دعاواں لگنیاں شروع ہو گئیاں تے مخلوق خدا دی زبان تے او دے چرچے، وہ بندہ بڑا ہے، یہ گلاں چلدیاں بادشاہ دے دربار تائیں اپڑیاں۔ بادشاہ نے جدو یہ گلاں سنیاں تو بڑا متاثر ہویا، اسا کیا یار شکر ہے بھلا ہوئے اللہ دا
کہ سانو انج دا بندہ دے چھٹیا ساڈی سلطنت وچ تے بڑی گل ہے انج دا نیک بندہ آ گیا تے کیوں نہ اون دے کول جا کے اسی وی دعا لویے جدوں مخلوق جو دعا لے رہی ہے تے انہاں دیاں مراداں پوریاں ہوندیاں پیاں نے تے اسی وی چلیے دعا لویے یہ گلاں اون دی بیوی بھی سن لیاں تے اودوں ملکہ صاحب بھی تیار ہو کے تے نکلیاں نا تے بادشاہ پوچھیا جی تسی کدے چلے ہو کہ جی میں فقیر کول جا رہی ہاں بادشاہ کہ چلو ٹھیک ہے اج تسی ہویا ہو کل میں ہو آواں گا پوری اپنی آب و تاب دے نال ملکہ جناب چلیے جدوں فقیر دے کول آئی نا ہن او فقیر کردا کیا نظرانے لیندا نا نظرانہ نہیں سی لیندا جائیں کسے دینا اس ہوتے ہی رکھ چھڑنا جائیں کسے دینا ہوتے ہی رکھ چھڑنا وہ کوئی کھان والی شے ہونی تے ترک ترک جانی کوئی پیسے پوجے ہونے تو جناب دو ادھر جا رہے ہیں دو ادھر جا رہے ہیں وہ ہوتے ہر شے کھنڈی پھنڈی رانی لیکن اس کوئی بھی شے استعمال نہ کرنی بعد شہزادی گئی تھی وہ بھی تحفے لے کے گئی ملکہ تحفے لے کے گئی جدو وہ گئی نا ہوتے اس دعاواں شواواں کروائیاں اٹھ دیواری جدو اس تحفے دیتے نا تے فقیر بول کے آکھیا ملکہ فقیر تمہارے تحفوں کا محتاج نہیں ہے جاؤ لے جاؤ فقیر تمہارے تحفوں کا محتاج نہیں ہے جاؤ لے جاؤ اس اصرار کیتا خیر اس نہ لیا اس جدو واپس آئی نا تے بادشاہ مڑتے وہ راتی اکٹھے ہوئے تے اس گلہ مڑتا سیاں بھی باقی ہوتے اللہ دا بڑا فقیر ہے اس شاہی نظرانہ بھی نہ لیا ایڈا دنیا دور ہے بادشاہ دے دل وچ ہور شوق پیدا ہویا انہوں ملن دا سویر ہوئی تے جناب اپنی پوری سیکورٹی نال لئی جناب وزیر مشیر سپاہی نال تے بادشاہ جدو نیڑے ہویا نا فقیر دے تے فقیر بھی ایک واری تے کمبیا ہو بہروپیہ ایک واری تے کمبیا موڑو سا کیا تگڑا ہو اللہ خیر کر سی بادشاہ جدو نیڑے آیا نا گلاں باتاں ہونیاں شروع ہو گیاں دعاواں شواواں اس لیاں جدو جھٹ چنگا لنگ گیا نہ بادشاہ انہوں سے آنیا وہ جتدا نظر آ رہا سی انہوں اپنا آپ نہ جتدا نظر آ رہا سی بادشاہ بھی انہوں نظرانہ دیتا تھے اس وہ جملے بولے اسا کہ فقیر تمہارے نظرانے کا محتاج نہیں جاؤ لے جاؤ بادشاہ بڑا متاثر ہویا اللہ دا شکر ادا کیتا مولا شکر ہے تو انج دا فقیر میری سلطنت وچ گل چھٹیا جدو اٹھیا نا تے منہ انج پرتایا اپنے محل نال جدو ٹرن لگا تے اس جبہ پھڑیا پیچھے جبہ پھڑیا بادشاہ فوراً حیران کی دنال کہندہ فقیر گستاخی کروا رہے ہیں آپ ایسے تو نہ کریں میں تو دعا لینے کے لیے آیا تھا میں تو دعا لینا آیا سی حضور انج کیوں کر دے ہو حکم فرماؤ ہو سکے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں نہیں اللہ یار جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں ہو سکے جناب حکم کرو عرض کیوں کر دے ہو سکے جی جملہ بول لو بھائی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں اے جملہ بول لو ہو سکے جناب دتی امان وہ چادر شادر ہٹا کے تو سکیا سیانیاں نے آکھیا جی نہیں سیانیاں وہ سکیا جی ذرا غور تے کرو میں اوہ بہروپیہ جنہوں تساں آخری چیلنج دیتا ہاں تو ویکھو مڑا جی میں جت گیا جے وہ سکیا وہ بہروپی ہیں وہ سکیا جی بلکل غور کرو میں وہ سکیا بلکل سیان لے میں اپنے وعدے تے بیلیا کہما جا ادھی سلطنت دی مالکی تینوں دیتی کہ جڑا جملہ اس بہروپیہ بولیا حضرت جی دلان دی دنیا بدل کے رکھ دینا رہا ہے وہ سکیا جا دیتی سلطنت تینوں آندہ بادشاہ سلامت تیری سلطنت دی لوڑ نہیں ہونا تیری سلطنت نہیں چاہی دی ہو سکے ان دی واسطی تے محنتاں کی دیا نہیں آج لب دی پئیے تے کہنے نہیں چاہی دی آدھا بادشاہ کسے بھولنے چلے آما آج حقیقت سامنے آ گئی ہے ہو سکے کچھ سمجھاتے صحیح کہنا کی چاہنے آدھا بادشاہ روپ وٹان دے عرصہ گزر گیا پر میں نو کامیابی نہ لبھی میں رب دے فقیران دا روپ وٹایا نرا تے اللہ نے وقت دا بادشاہ میرے قدمہ میں چلے آ کے رکھ دیتا ہے جب میں حقیقی رب دا فقیر بن جاؤں اللہ میں نو کی کچھ دے دے وے روپ وٹایا تے رب وقت دا بادشاہ میرے پیران چلے آ کے باہر چھٹے جب میں حقیقت 14 بن جاؤں اللہ میں نو کی کو جاتا کر دے وے عزیزان من انہا لفظات اختتام کرانگا یہی حقیقت دنیا کسے دی بھی نہیں عزیزان من اس دنیا نو چھوڑ کے چلے جانا میرا رب دا فرمانی کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہو جانا عزیزان من اللہ دا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا بیلیا اتھے دل نہ لاؤ
اس دنیا نال پیار نہ کر کسی نو کچھ بھی نہیں ملیا کتنے شاہ نے چلے گئے نے کتنے بادشاہ نے چلے گئے نے کتنے امیر ترین بندے آئے نے دنیا تے رہی رہی آخر چلے گئے نے عزیزان من حقیقت یہ جگہ جی لگا لے کہ دنیا نہیں ہے جگہ جی لگا لے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگا لے بھائی صاحب دل لان والی جگہ نہیں ہو اللہ دا قرآن پڑھتے میرا رب دا قرآن واضح ارشاد فرماندہ تے بندے نو دستا ہے اللہ فرماندہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا میں بندے نو موت تے حیاتی دے درمیان رکھیا ہے میں ویکت صحیح بندہ چنگے عمل کیڑا کر دائے چنگے عمل کر کے کیڑا میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوندہ ہے عزیزان من اللہ دا قرآن پڑھ تیرا فرمانا فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں انسان تے جننو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے میں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے بے لیا ایک دن آوے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا پوے گا رب دا قرآن فرماندہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون آیا ترجمہ ای بڑھتا جگہ جی لگا لے کہ دنیا نہیں ہے کتنے پہلوان زمین کھا گئی کتنے اپنی جوانی تے مان کرن والے قبران دے اندر چلے گئے نہیں کتنے اپنی دولتہ تے مان کرن والے قبران دے اندر چلے گئے نہیں بھائیا پوچھو دے گنو جن نے اپنے نام دے نال چودری لکھوائیو جن نے اپنے نام دے نال سردار لکھوائیو بھائیا پوچھو دی قبر تے جا کے جن نے اپنے نام دے نال نواب لکھوائیو جن نے بادشاہ لکھوائیو قبر تے کھلو کہ آواز مار بندے عقیدے میں کوئی جواب نہیں آوے گا مٹی کھا گئی کتنے جوان ایسے نے جڑے زمین دے اندر چلے گئے نہیں بھائیا انہاں دیاں قبرہ بھی پتہ نہیں کسے دیاں سلامت ہیں کہ نہیں بھائیا آج انہاں دے نام لین والے بھی کوئی نہیں حقیقت ہے یہ جڑی زندگی اللہ نے دیتی ہے انہوں اللہ دی مرضی دے مطابق گزار جو میرے رب نے حکم دیتا ہے انہیں گزار کیونکہ حقیقت ہے میں جگہ جی لگا لے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بچپن تجھ کو برسوں کھلا بڑی روتے
میرے تے بڑی جوانی ہے بیلیا جوانی ہوئی چنگی ہے جڑی آمنہ دلال تو قربان ہو جائے جڑی آمنہ دلال دینا تو واری جاوے جوانی ہو چنگی جڑے اللہ دے رستے دے اندر گزاری جاوے جوانی ہو چنگی ایک دن آوے گا تیرا ماس ہلک جائے گا عزیزہ نے من تیرے ہاتھ کپ کپی دا شکار ہونگے تیریاں لتاں لڑکھڑان گیاں انہاں گوڑیاں وچوں طاقت ختم ہو جائے گی مکھ ختم ہو جائے گی پھر سوٹے دے سہارے پھر کسے دے سہارے یہ دیتے مان کی کرنا جڑی فنا ہے مانو دیتے کر جڑی بقا ہے فنا بقا کی ہے جڑا مر گیا ہے فنا ہے باقی ہوئے جنہوں جنت گھر مل جائے گا ایسا باقی کیے حضرت باقی باللہ کنوں پوچھیا گیا حضور فنا کنوں کہنے لے تے بقا کنوں کہنے نہیں فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے جدو میں مر جاؤں جڑا جنازہ پڑھانا وے وہ جنازے پڑھانا لے تے سوال کری تینوں جواب مل جاوے گا عزیزہ نے من صفحہ بندیاں ہوئیاں نہیں کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا اعلان ہویا خواجہ صاحب دا حکم جڑا تہجد گزار ہوئے او میرا جنازہ پڑھاوے ایک بندہ آگے بدے آئی انہیں جنازہ پڑھایا جس بندے سوال کیتا انہیں بندے نو کھلار لیا آکے حضور ایک سوال ہے حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا جڑا جنازہ پڑھانا ہوئے ادھے کنو پوچھ لینا آپ نے نکاب ہٹایا تے ویدہ کیے جنازہ پڑھانا باقی باللہ ہے ادھروں منجیل دوڑیا ویکھیا باقی باللہ تے مریا پہ آئی یہ تے فنا ہویا پہ آئی یہ تے انتقال کر گئے لے حیران ہویا کدی جنازہ پڑھانا لے ویندہ ہے کدی میت والے ویندہ ہے تے فرمایا مریدہ حیران آئیو جڑا مر گیا ہے او فنا ہے او بقا ہے جڑا مر گیا ہے او فنا ہے تیرے سامنے بقا کھلوتا ہے بچپن تجھ کو برسوں کھلایا جوانی لے آ کے مجنوں بنایا اجل آ گئی تو ہوگا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری کسے دے تھے قدم نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری اے دنیا چکی یارو اسی ہاں اس دے دانے وارو واری پسنا سب نے کی راجے کی رانے کی راجے کی رانے اللہ دی بارگاہ سے دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ اس دا ثواب مرحوم دی روح نو پہنچاوے اور مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے میرے بھائیاں نو انہاں دے بچیاں نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ اعوذ باللہ